اس طرح ہو گیا. جی اچھا میں کتنی چیزیں حدیث معراج میں سو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس. ناظرین اکرام، روزانہ ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے کیسے بہترین طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آج ماہ مبارک رمضان کا آخری دن ہے. آج یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور نجات کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ آج ہم سے رخصت طلب ہے. خدا کی رحمتوں نے ہر سمت سے ہمیں گھیرا ہوا تھا. خدا کی رحمتیں مسلسل ایک بارش کی طرح ہم پر برس رہی تھی. ہم خدا کے لطف و عنایت سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اور آج ماہ مبارک رمضان کا آخری دن ہے. روزانہ ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ ہم کیسے اس ماہ مبارک رمضان سے، خدا کی رحمتوں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ہم کیسے استفادہ حاصل کریں. روزانہ ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ ہم کیسے روزانہ کی بنیاد پر اپنے ایک ایک اخلاقی پہلو کو سنوارنے کی کوشش کریں. لیکن آج ہمارے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت طلب ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. اور دیکھو، ایسا نہ ہو کہ جب روزہ رکھنے والے اپنے روزوں کی مزدوری لے رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تم اس سے محروم کر دیے جاؤ. جب ہم اللہ کے رسول کے اس خطبے کو دیکھتے ہیں، خدا کے رحمتوں بھرے مہینے کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی کارگزاری کی طرف دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے بہترین کوشش کی اپنی جانب سے کہ ہم خدا کی رحمتوں سے مستفید ہو پائیں. لیکن جب ہم اپنے کیے ہوئے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہم پا سکتے تھے اور ہم نے کیا کچھ پایا، کیونکہ آج کا دن محاسبے کا دن ہے. آج کا دن یہ دیکھنے کا دن ہے کہ ہم نے ان رحمتوں سے کتنا فیض اٹھایا. آج جب ہم اپنی کوششوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور خدا کی رحمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ پروردگار دو عالم نے ایک ایسا متبرک مہینہ عطا کیا کہ جس میں
سانس لینا بھی تسبیح پروردگار دو عالم میں ہے، سونا بھی عبادت خلاق دو جہاں میں ہے۔ جب ہم اس خدا کی رحمتوں کو، اس کے لطف و عنایات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کوششوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ پروردگار تو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، تو نے ہمیں کتنی رحمتوں سے نوازا، لیکن ہم اپنے لیے وہ سب کچھ کشید نہ کر سکے جو کرنے کا حق تھا۔ ہم نے کیسے روزے رکھے، ہم نے کیسی عبادتیں کی، خدا کی بارگاہ میں وہ کیا قبولیت کا مقام پائیں گی، ماہ مبارک رمضان سے ہم کتنا مستفید ہوئے، اس کو جاننے کے لیے ہم اس اصل ہدف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ خلاق دو جہاں نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ پروردگار دو عالم اپنے بندوں پر کس طرح مہربانی کر رہا ہے اور اس کا اصل ہدف کیا ہے۔ خلاق دو جہاں نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جہاں روزے کا حکم دیا وہاں ارشاد قدرت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہم نے اس اصل ہدف کو پایا یا نہیں، اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین، مولا متقیان، امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام تقویٰ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد کرتے ہیں کہ تقویٰ کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انسان جلوت اور خلوت، جلوت یعنی جب لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو، خلوت یعنی جب تنہائی میں بیٹھا ہو، تو جلوت اور خلوت دونوں میں وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ عزیزان گرامی، اگر اس ماہ مبارک رمضان سے ہم نے یہ سیکھا، اگر ہم اس درجے پر آئے کہ جلوت اور خلوت میں ہمیں صرف خدا ہی کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں، تب تو ہم نے تقویٰ کے ادنا درجے کو پایا، ورنہ ہم نے نہیں پایا۔ یا مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی متقی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت میں دیکھو کہ جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، اس وقت میں اس کا حوصلہ دیکھو، اس وقت میں اس کا ثبات قدم دیکھو۔ ہم نے جو کچھ ماہ مبارک رمضان سے کسب کیا ہے اس کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو اگر ہم نے تقویٰ کی کسی منزل کو پایا ہے یا اپنے تقویٰ کے درجے کو بلند کیا ہے تو ہم نے اس ماہ مبارک رمضان سے فیض پایا، ورنہ ہم نے فقط یہ مہینہ گزارا ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب پروردگار دو عالم سے یہ پوچھا کہ پروردگار میری امت پہ تو نے ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، پروردگار ان روزوں کا انہیں کیا صلہ ملے گا، تو خلاق دو جہاں نے ارشاد کیا کہ میں اس کے بدلے میں انہیں حکمت عطا کروں گا۔ حکمت جو مومن کی گمشدہ شے ہے، حکمت جس کے ذریعے سے جب وہ بلند ہوتی ہے تو انسان کی معرفت بلند ہوتی ہے، جب معرفت بلند ہوتی ہے تو انسان کا یقین بڑھتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے روزوں میں اپنے خبائث کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی برائیوں کو کنٹرول کرتا ہے، تو پروردگار دلوں اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت کے نتیجے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے، معرفت کے نتیجے میں یقین عطا ہوتا ہے۔ یقین جو ایک دولت بے بہا ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یقین وہ دولت بے بہا ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے سختیوں اور پریشانیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جب انسان اس بلندی کمال پر پہنچتا ہے کہ وہ پروردگار دو عالم اس کی ہر آواز کا سننے والا اور اس کی ہر فریاد کو درجہ قبولیت پر پہنچانے والا ہے، لہٰذا اس کے لیے مصیبتیں اور مشکلیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جب مولا امام زین العابدین اسلام اس ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے تھے تو تاریخوں نے لکھا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہوتے تھے، آپ زار و قطار روتے تھے، آپ آواز سے روتے تھے، پروردگار تیرے فضل کا مہینہ ہم تک آیا اور میرے معبود وہ ہم سے اب رخصت طلب ہے۔ امام جس دعا کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، اے وہ ہستی جو صلہ لینے کی طرف راغب نہیں، اے وہ جو بخشش کر کے شرمندہ نہیں ہوتا،
جس کے خزانے میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں۔ اس کے لیے مولا امیر المومنین نے سامنے ارشاد فرمایا کہ پروردگار دو عالم کے خزانوں کے بارے میں تم یہ جان لو اور اپنی دعا کے سلسلے میں یہ جان لو کہ تم اس دن پریشان ہونا جس دن تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ جیسے خدا کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اس پروردگار دو عالم کی عطائیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اس خلاق دو جہاں نے تمہیں دعا کی صورت میں گویا اس خزانے کی چابیاں عطا کر دیں، جو چاہے مانگ لو اور جتنا چاہے مانگ لو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار جو تیرا شکر کرے تو اسے شکر کا بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اپنے شکر کا خیال اس کے دل میں ڈالا۔ اگر خدا کی طرف سے توفیق عنایت نہ ہو تو کوئی بندہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تیری حمد کرے تو اسے جزا دیتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اسے اپنی حمد کی تعلیم دی ہے۔ پھر امام اس دعا میں، اس طویل دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے اس مخصوص مہینے رمضان کو ہماری طرف بھیجا اور اس مہینے کو تمام مہینوں میں بلند فرمایا، اسی میں شب قدر کو بزرگی عطا کی، ایسی شب قدر جو کہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ پروردگار دو عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر جیسی نعمت عطا کی، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں منتخب کیا نہ کہ دوسری امتوں کو۔ اور ہم میں طاہرین سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا پروردگار دو عالم تو یہ ارشاد کر رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا جہاں حکم ہے وہاں ارشاد کر رہا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں مولا، مگر امام زین العابدین السلام کی دعا یہ بتاتی ہے کہ خدا نے ہماری امت کو چنا ہے۔ امام اپنی اس دعا میں شکریہ ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا احسان کہ تو نے اس امت کو، امت محمدی کو چنا اس عظیم عبادت کے لیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن ہم سے پہلے کی امتوں پر ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت خدا نے اس کی اجازت، اس کا حکم صرف اپنے انبیاء کو دیا تھا، اور یہ احسان پروردگار دو عالم ہے امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پروردگار دو عالم نے ہمیں چن لیا، امت محمدی کو منتخب کیا ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار بس ہم اس کے دن میں تیرے حکم سے روزہ رکھتے ہیں اور اس کی رات میں تیری اعانت سے، تیری مدد سے نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ مہینہ ہم سے رخصت طلب ہے، یہ ایام ہم سے رخصت طلب ہے جس کی جدائی ہم پر شاق ہے۔ پھر امام اس مہینے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائی، خدا کے اولیاء کی عید کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، خدا کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے سب سے بزرگ مہینے، اور اے اولیاء اللہ کی عید، سلام ہو تجھ پر اے تمام وقتوں سے زیادہ گرامی ساتھی، اے دنوں اور گھڑیوں میں سب سے اچھے مہینے، سلام ہو تجھ پر، اے وہ مہینے جس میں امیدیں قریب ہوئیں، اعمال پھیلائے گئے، اور اے وہ دوست جس کی قدر اس کی موجودگی میں جلیل رہی، سلام ہو تجھ پر، اے وہ غمخوار جس نے اپنی آمد سے راحت پہنچائی، اللہ اکبر۔ وہ مہینہ جس میں ہر لمحے ہم خدا کے مہمان رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو نے بہت خوش کیا اور اپنی روانگی سے وحشت بڑھا دی، سلام ہو تجھ پر، اے وہ پاس رہنے والے جس کی صحبت میں نرم ہو گئے دل اور اس میں گناہ گھٹ گئے، سلام ہو تجھ پر، اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے پر مدد کی، اے وہ رفیق جس نے احسان کی راہیں آسان کر دیں، سلام ہو تجھ پر، کس قدر زیادہ ہیں تجھ میں خدا کے نار جہنم سے آزاد کیے ہوئے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں
ہر گناہ گار انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہر شب جمعہ میں، ہر دن افطار کے وقت میں پروردگار عالم کتنے لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور جتنے لوگوں کو روزانہ خدا نار جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس سے کتنے زیادہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں خدا شب جمعہ میں آزاد کرتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ سے بھی کتنے زیادہ تعداد ہے ان لوگوں کی جنہیں پروردگار عالم روز جمعہ جو خود روز عید ہے، اس میں خلاق دو جہاں ماہ مبارک رمضان میں ان لوگوں کو جن کے لیے جہنم کی آگ کو مقدر کر دیا گیا تھا، انہیں پروردگار عالم نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہم جب امام کی اس دعا کو پڑھتے ہیں اور امام کی اس طرز عمل کو دیکھتے ہیں کہ مولا امام زین العابدین اسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب یہ ماہ مبارک الوداع کہتا تھا، یعنی جب عید کا چاند نمودار ہوتا تھا، تو امام اس وقت اپنے سارے غلاموں اور کنیزوں کو بلاتے تھے، اور پورے مہینے میں آپ کسی کو کوئی سرزنش نہیں کرتے تھے، کسی کی حکم عدولی پر آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب عید الفطر کا چاند نمودار ہوتا تھا تب آپ اپنے تمام غلاموں اور کنیزوں کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ فلاں وقت فلاں دن میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے اس حکم کو پورا نہیں کیا، اور وہ سر جھکا کر کہتا تھا ہاں مولا آپ بجا فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، میں نے آپ کی حکم عدولی کی۔ آپ سب کی تقصیریں بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے تم سب کو، میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اب تم سب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرو، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ وہ رسول خدا کا جانشین ہے، جو علی کا نور نظر ہے، جو امام حسین کا چشم و چراغ ہے، جو امام حسن کی آرزوؤں کا مرکز ہے، وہ جو معصوم ابن معصوم ہے، جو حجت خدا ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے معافی مانگنا سکھاتے ہیں۔ اور پروردگار ہم تیری بارگاہ میں امام زین العابدین اسلام کی اس طرز عمل اور اس دعا کے صدقے سے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے یقیناً ہم اس قابل نہیں، تو نے ہمیں اتنا رحمتوں بھرا مہینہ عطا کیا اور ہم نے اس سے بہت کم فیض اٹھایا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جن کے صدقے سے تو اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پالنے والے ہمارے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار یقیناً اس ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں انجام دیتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے نہ جانے کتنے قصور ہم سے سرزد ہوئے۔ پروردگار تجھے تیری شان کریمی کا، شان رحیمی کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جن کے روزے تو نے قبول فرمائے، جن کی عبادتوں کو تو نے قبول فرمایا۔ اور پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے یہ ماہ مبارک ہمارے لیے آخری ثابت نہ ہو۔ پروردگار ہمیں پھر ماہ مبارک رمضان عطا ہو جس میں ہم تیری رحمتوں سے پھر لطف اندوز ہو سکیں۔ پروردگار ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار کرنا کہ جو نار جہنم سے تیری رحمت کے سبب سے، اس ماہ مبارک رمضان کے سبب سے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے جنہوں نے نجات پائی۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھیا پوری